رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اس احرام کے متعلق، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ نے جب تعمیر فرمائی بیت اللہ شریف کی، پھر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اب اسے بسانے کے لیے، میں نے بنا تو دیا ہے مگر اسے بسانے کے لیے اس میں اپنا رسول بھیج۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو بسایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دعائے خلیل اللہ، حدیث پاک۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ نفل ادا کرنا عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تکبیر اولیٰ کہی جاتی ہے، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر اس میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب سجدہ مقام ابراہیم کو تو نہیں نا، لیکن سجدہ کرنے والا جو ہے اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ ہوگا رخ اسی طرف، مگر سجدہ اللہ کی ذات کو کیا جا رہا ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو کیا جا رہا ہے۔ معبود تو وہی ہے، لیکن اس معبود حقیقی نے اپنی عبادت کے اندر بھی اپنے شعائر اور اپنی نشانیاں جو ہے ان کو الگ نہیں کیا۔ جہاں جہاں اس کی عبادت کی جا رہی ہے اسے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جو اس کے محبوب بندے ہیں اس کی خاص اور خاص عبادات کے اندر بھی اس کے محبوب بندوں کی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہے اور تا قیام قیامت تازہ ہوتی رہے گی۔ بتاؤ اگر مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، اس کا نام ہی مقام ابراہیم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام، میں نے نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا، آپ نے نہیں رکھا، آپ نے، اس کا نام خود خدا نے رکھا ہے، مقام ابراہیم۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ وہ جو مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پہ؟ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اس پتھر پہ تشریف فرما ہوئے تھے، قدم مبارک لگے، قدمین کے جو نشانات ہیں وہ اب تک موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جس مقام کا نام رب ذوالجلال نے خود قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہے، نام رکھنے والا بھی وہ، محافظ بھی وہ، اور پھر خاص و خاص عبادت ہے اس کی کیا؟ طواف کرنا بیت اللہ شریف کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہاں پر نوافل ادا کرنے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، احرام باندھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، صفا مروہ پر سعی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وقوف عرفہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چلو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہا جاتا ہے، ادھر نوافل پڑھے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی عبادت ضرور ہے اور تسبیحات ضرور ہے، کلمات ضرور ہے۔ وقوف عرفہ، میدان عرفات کے اندر صرف جا کے ٹھہر جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا۔ وقوف عرفہ نہ ہو تو حج نہیں ہے، وقوف عرفہ ہو گیا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، اس کا حج ہو گیا جی۔